startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. Ibrahim bhai, I'd like to learn more about, so you mentioned کہ ایتھوپیا میں بھی پاکستان کی بری امیج ہے. ہم لوگ جو افریقہ کے بارے میں سب سے زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں وہ اسی ویڈیو سے آتے ہیں جو یوٹیوب پہ نہیں ہماری ویڈیو سے پہلے آتی ہے کہ جی $1 دے دو اور ایک افریقن بچے کی جان بچا لو. They have an agreement with the UN where they cannot stop the repatriation of profits. What is Ethiopia now offering to, if I may ask, how large is Ethiopia, like population wise? واپس بھی جو ملک کو دے رہے ہیں وہ پہلے خود لے رہے ہیں پھر ملک کو دے رہے ہیں. اور یہاں پہ جو آنا چاہے ہمارے ڈیلیگیشن میں, یہ ایک گورنمنٹ سبسیڈائز ڈیلیگیشن ہے, وی ہیو لمیٹڈ سیٹس. السلام علیکم, میرا نام سعد اللہ والا ہے. ویلکم بیک ٹو انادر پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان سے ہم اپنی جنرل جو باتیں ہوتی ہیں اسٹارٹ اپ سے ریلیٹڈ, انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ, وہ کریں گے. But we're not focusing on Pakistan today. We're learning about a very different country that we usually don't hear about. آج ہمارے ساتھ ابراہیم طواب اویلیبل ہیں اور ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. He is the honorary consul for Ethiopia, for Karachi, and works with his family business. But ہم لوگ جیسے میں خود, میرے کزنز, ہم لوگ بھائی بہن جب کام کرتے تو لوگ تک کہ آپ کی اپنی کوئی ایسی فرق نہیں ہے, بٹ there's so much going on and ہماری ٹریننگ کب سے شروع ہو چکی ہوتی ہے. it's a different journey. مگر there's so much to learn from him. I've been meeting him for a long time and I'm so excited to see that he's been taking similar delegations to what I took to Turkey. But he's taking it more on a diplomatic mission. So we'll learn more about Ethiopia today. We'll learn more about what he's doing and how we can benefit from him and his network and Ethiopia. Thank you so much for coming today. Sorry to cut you off. Thank you, Saad. Assalamu alaikum. First of all, I'd like to congratulate you on having such an amazing venture. MashaAllah. I think you're doing something very great. کیونکہ ہم زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو you're doing something for the country and I think you deserve applaud for that. So and all the best. Thank you so much. Keep doing this. Ibrahim bhai, I'd like to start off from you. So your journey, how were you brought up in such a busy and happening family? How did your journey start and what are you up to these days? Well, Saad, as you said, yes, I was born in a business family. تو وہ بچپن سے نا جب the dining table discussions they revolve around businesses naturally. تو وہ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو I overheard my father on the call کہ اب وہ I was thinking to myself کہ یہ نا 50 پیسے پہ اتنی لمبی ڈسکشن کیوں ہو رہی ہے. تو with time you realize کہ یار وہ 50 پیسے کے جی ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو that's one of those things where you realize کہ یار ہاں ایون جو وہ سیکنڈری کانورزیشنز ہوتی ہیں you overhear your family talk about things on the phone یا پھر آپ سے بھی جب ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو that's when you realize کہ یار آپ کا ایک brought up جو ہے جب آپ ایکچولی کام میں آتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کے سب کانشیس سے باہر نکل کے آ رہی ہوتی ہیں. Exactly. How I've been brought up, I did my schooling from Karachi. Then I went to the UK for my university. Awesome. I did my undergraduate from the University of Manchester. کیا پڑھا آپ نے؟ میں نے innovation, sustainability and entrepreneurship. That was my majors. I did business management. How passionate are you about sustainability? To be very honest, it's a long journey because how it started, جب میں this was back in 2014 تو 10 سال ہو گئے. پاکستان میں سسٹینیبلٹی کانسیپٹ نا بہت ویگ, ویری ویگ. ہاں, تو وہ جب آپ کسی کو سسٹینیبلٹی بولو تو ایک بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا یار کہ درخت لگا رہے ہوں گے, کسی اور کے ذہن میں آتا ہے لائک اف یو گو ٹو اے مور ایجوکیٹڈ پارٹ آف اٹ تو وہ کہتے ہیں یار اچھا یہ ریسائکل کر رہے ہوں گے. تو our core business is paper manufacturing, so we are into recycled paper as well. تو میرا جو مین پروجیکٹ تھا میرے فائنل ایئر کا that was also on paper manufacturing. awesome. But unfortunately, Pakistan is
lagging far behind with sustainability or even recycling, I would say. But alhamdulillah मुझे खुशी इस बात की है कि in the last 5-7 years लोगों की approach change हो गई है, psyche change हो गई है. You know, people have started considering कि हाँ यार, जैसे मुझे याद है कि पहले कभी मैंने नहीं देखा किसी को कि वो अपनी प्लास्टिक की बॉटल के अलावा कोई अपनी बॉटल घर से कैरी करके ला रहा हो. बट नाउ इट्स बिकमिंग अ नॉर्म. That is, yes. एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है लोगों की, और उनके जहन में ये सोच आ रही है कि हाँ यार, इफ वी कैन कंट्रीब्यूट इवन अ लिटिल बिट, सो वी वुड लाइक टू डू दैट. पहले नहीं था ऐसे. So my journey with my education has been I did my A levels in Karachi, then I went to university. और जैसा कि business families में होता है, the day I graduated, 2 days later I came back to Pakistan and I moved to Sheikhupura. अच्छा, वहाँ पे क्या है? Yes, our manufacturing unit is in Sheikhupura. Oh, so it's not in Karachi? No, it's not in Karachi. So Interesting. directly from UK, I went to Sheikhupura, where I had a 12-hour working routine. सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मैं काम करता था. Wow. और I was 21 years old, 22 years old. और a huge jump from one lifestyle to another. But alhamdulillah, I think it was a very good learning phase. बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा. जब तक आप on the job नहीं कर रहे होते, आप देखते नहीं हो, you can't just sit on top and tell people what to do unless you know how the work is done itself. 100%. तो वो वाली एक जर्नी थी. अल्हम्दुलिल्लाह, I was in Lahore for 2 years. I used to live in Lahore, commute for an hour to the factory every day. वो भी ये होता था कि I had a very social life even in university. So when I came back, तो मुझे होता था कि यार रात को मैं 10 बजे घर आ रहा हूँ, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं किसी दोस्त से मिल भी लूँ. Even though I have quite a lot of friends in Lahore. Yeah. So it was a life changing transition. But alhamdulillah, it went really well. 3 years later, I got married. So alhamdulillah, now I have a family, I have kids. So with that, life has changed completely. And as you said कि हाँ यार, बहुत मुश्किल है ज़िंदगी. It's very tough. I get this question all the time कि यार, how do you manage कि with young kids and then अपने काम की responsibilities and then this additional responsibility as the only Consul General of Ethiopia. Plus और हम एक बात मैं आपको और बताऊं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इथियोपिया के बारे में इतना सुना हुआ नहीं था. जैसे मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, तो आपने कहा कि इथियोपिया के बारे में मैंने खाली कॉफी के बारे में, मैं सिर्फ कॉफी के बारे में सुना हुआ. और लास्ट ईयर व्हेन यू टुक माय चाचा टुगेदर एंड ही इज लाइक ओके मेंशनिंग अबाउट द फूड, पर इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं जाना. तो ये भी बात एक है कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. वजह क्या है? एक तो पहली बात ये होती है कि पाकिस्तानियों के बारे में जो परसेप्शन इथियोपियंस का है या ऑल ओवर अफ्रीकन्स का है, एंड सिमिलरली जो हमारा इंप्रेशन है अफ्रीकन्स के बारे में, वो बहुत नेगेटिव है. एंड द क्रेडिट गोज टू द मीडिया फॉर दैट. कि अगर आप किसी से बात करें, आप उससे कहें कि यार इथियोपिया चल रहे हो, तो उसका आगे से रिएक्शन होता है वो इफ़ यू कैन रीड द एक्सप्रेशंस, तो वो उसके दिमाग में चल रहा होता है कि यार इथियोपिया में तो फैमिन नहीं है, वहाँ पे तो पहली पिक्चर आती है वो जो हमने बचपन में देखी है, नंगे भूखे बच्चे घूम रहे होते हैं, यू नो, in tough conditions. So this is all the Western media's role कि उन्होंने आपको सही परसेप्शन दिखाया ही नहीं है. आपको और हमें हमेशा से यही दिखाया है कि यार अफ्रीका इज नॉट अ प्लेस टू गो, अफ्रीका इज नॉट अ प्लेस टू डू बिजनेस विद. उनके पास तो पैसे ही नहीं है, ऐसे ही वो क्या बिजनेस करेंगे. बट दिस इज ऑल फॉल्स इन्फॉर्मेशन. एंड सिमिलरली अगर आप वहाँ के लोगों से बात करें पाकिस्तान के बारे में, आप ये डिस्कस करें. फॉर एग्जाम्पल मैं पहली दफ़ा गया तो मैंने किसी को पाकिस्तान बुलाया, तो उसके एक्सप्रेशंस बड़े, देयर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क. वो मुझसे पूछ नहीं सका 2-3 मिनट्स डाउन द लाइन द कॉन्वर्सेशन, तो उसने मुझसे पूछा कि यार इज इट सेफ. अब आप सोचें कि एक अफ्रीकन कंट्री का सिटीजन आपसे पूछ रहा है कि इस पाकिस्तान सेफ. हम तो नहीं एक्सपेक्ट करते ना ये बात, बट ये ग्राउंड रियलिटी है. हमारा परसेप्शन बहुत ख़राब है दुनिया में, और उस परसेप्शन को ठीक करने के लिए मैं समझता हूँ कि एक हमारी यहाँ पाकिस्तानियों की एक प्रॉब्लम भी है कि हम हर चीज़ ना गवर्नमेंट पर छोड़ देते हैं, जो कि काम नहीं है उनका काम. ये उनका हरगिज़ काम नहीं. यू राइट. तो आई वाज सेइंग Yes, कि please. हमें एज अ पाकिस्तानी वी ऑल हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पाकिस्तान की इमेज को ले लें आप. सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? वो कहते हैं यार हमारे पास डॉलर नहीं है. तो डॉलर अल्लाह मियाँ तो नहीं भेजेंगे. वी हैव टू वर्क हार्ड. इट्स यू एंड मी, इट्स अस. जो आपके व्यूअर्स हैं अभी जो देख रहे हैं, उन लोगों को एफर्ट करना पड़ेगा. मैं ये नहीं कहता सिर्फ मुल्क के लिए करो, अपने लिए भी करो. अपने लिए करें. और जब आप अपने लिए कर रहे हो, साथ साथ आपका मुल्क बेनिफिट कर रहा है, आपकी फ्यूचर जनरेशंस बेनिफिट कर रही हैं. हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में एक ब्रेन ड्रेन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है.
मैं अगर बात करूं अपने बैच की तो आई थिंक मोर देन 70% ऑफ माई बैच इज़ नॉट इन पाकिस्तान, दे मूव्ड अब्रॉड. वजह क्या है? ठीक है यार, डेफिनेटली बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तनख्वाह बेहतर है, अच्छे पैसे कमा लेते हैं, फिर वो कहते हैं यार ज़िंदगी सुकून में है, ब्ला 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 ब्ला. मगर साथ बात यह है कि इस मुल्क ने भी तो हमें बहुत कुछ दिया है. Right. और इट्स अप टू अस टू रियलाइज कि यार इट्स आवर टर्न टू गिव बैक टू द कंट्री. एंड दिस इज़ वेयर आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट कि हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, मगर अपने से बढ़ के मुल्क के बारे में सोचना चाहिए. और मेरा एक ईमान है कि अगर आप अच्छी नीयत से कोई भी काम करते हैं, आप ये इस नीयत से करेंगे कि यार इसमें मुल्क का भी भला है, तो आपका भला ऑटोमेटिकली आएगा. ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचें कि यार मैं नहीं कह रहा आपसे आप खिदमत खल्क करें, आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना टाइम डोनेट करें, आप काम करें, वर्क टुवर्ड्स द राइट गोल, एंड देन इवेंचुअली आपका भी That भला has है a उसमें. ripple down effect. Yes, it has a ripple down effect. So, you mentioned this along your discussion and it was a while ago, but आपने mention किया paper का काम. So I haven't done my schooling. I haven't gone to university. I've just been working since I'm 16. And the first venture I started, because हमारे घर में भी ये था कि अपना venture शुरू करो, अपना कोई नया काम करो. It was actually making paper from banana trunk. And I don't, so your factory is in Sheikhupura. My chacha sent me to some other factory and I did end up making paper from, made pulp from that tree. And I'm sure you already know that it's possible. फिर मैं भी और चीज़ों में लग गया अपने वालिद के साथ. So I got left off, but I still have samples of paper kept in this almari and I have this all over. कि बस वो एक कागज़ है जो there's so much to do in this country, and only last night I had never known. I watched so many documentaries, so many geopolitical videos about this country and more countries like Pakistan. So I had seen Ethiopia and some of them, and there's a very large canal project happening in Balochistan. So that's going to be irrigating 750,000 acres that is currently barren. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہیں اویلیبل، مگر آپ نے خود نے کہا کہ میڈیا ہماری جو ہے نگیٹو چیزیں آگے پہنچا رہی ہیں اور ہم صرف اسی کی سن رہے ہیں. ہم ایکچوئل اپنی ریسرچ نہیں کر رہے جو ہمیں پیغام دیا گیا اوپر والے نے بھی دیا اور ہمارے اراؤنڈ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اپنی ریسرچ خود کرو. اینڈ وین یو مینشننگ کہ ہم نے اپنا کام خود کرنا ہے, ایون ہاؤ وی آر ٹریننگ پیپل اینڈ ان آور اسکول the model is that every kid has to solve a specific problem and make money off of that, and eventually help it be export oriented and sell that business for $1 million. So that $1 billion is coming to Pakistan, and this school is located in Ibrahim Hedri in the end of Korangi, right next to the water. So there's that's what we're doing on our part, and we're on like our sixth school so far. Every school is aiming on this. And یہ ہماری طرف سے. ابراہیم بھائی, I'd like to learn more about, so you mentioned کہ ایتھوپیا میں بھی پاکستان کی بری امیج ہے. ہم لوگ جو افریقہ کے بارے میں سب سے زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں وہ اسی ویڈیو سے آتے ہیں جو یوٹیوب پہ نہیں ہماری ویڈیو سے پہلے آتی ہے کہ جی $1 دے دو اور ایک افریقن بچے کی جان بچا لو. What is Ethiopia now offering to, if I may ask, how large is Ethiopia, like population wise? 130 million. No way. Yes. So I'd always imagine کہ 10-15 million لوگ ہوں گے. It's actually the second largest populated country after Nigeria. How big is Nigeria? I'm not exactly sure about Nigeria's population, but Egypt زیادہ نہیں ہے? نہیں, Egypt is the third. No way. تو اور پھر یہ ہے کہ only 26% of Ethiopia's land is as of now cultivatable. Cultivated, sorry. Oh, but how much is cultivatable? وہاں پہ ایک بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے because the location is such کہ they have very moderate temperatures and they have good rain, they have river Nile. Right. You will be amazed that Ethiopia is one of the exporters of electricity. They have 96% renewable energy, and their main source of energy is geothermal and solar. So can you imagine how far behind in this world we are? 130 million people. Yes. What's the average age overall? It's a youth. It's 60. More than 60% is under 30. So same as Pakistan. Same as Pakistan. The dynamics are very similar, but
ہماری ایک وہاں پہ ایک بہت اچھی بات میں نے یہ دیکھی کہ ساتھ ہم جا رہے تھے اور بس اسٹاپ پہ دیر واز اے کیو آف اباؤٹ 250 to 300 people lined up for the bus in a straight long queue. Why is that? Like, is there a high fine? No, that's how disciplined people are. That's the idea. That's how disciplined people were. اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں جائیں تو آپ کو امریکہ میں تو خیر پبلک ٹرانسپورٹ اتنا نہیں ہے, بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ یو کے تو آپ کو وہاں پہ بھی لوگ لائن میں نظر آتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ لائن میں لگے ہیں یا ایون آپ بیسک گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو تو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ آپ سگنل پہ ہیں تو سائڈ سے بندہ آ کے کراس کرے گا. اٹس ناٹ اے نارم. سو وہ یہ ایک بیسک قوم کی تمیز اور ایک وہ بتاتی ہے, تو اٹ شوز ہاؤ ڈسپلنڈ دے آر. پھر ہارمنی ہے وہاں پہ. دے ہیو مور دین 50% کرسچنس, دے ہیو مسلمس, دے ہیو جوز, آل لیونگ ٹوگیدر. تو اس طرح کے ملک کے کھانا ہے ان کا اچھا, میں نے کھانا از امیزنگ. پاکستان میں کہیں ملتا نہیں ہے ایتھوپین کھانا. میں بھی پاکستان میں ہیوسٹن میں کھایا تھا, امیزنگ. ان کی ایک بریڈ ہوتی ہے اسپیسیفکلی میڈ آؤٹ آف رائس. یس, تھوڑی کھٹے بنتی ہے, ہاں جی, ڈوسے کی طرح. ڈوسے کی طرح, بالکل بالکل. اس کو کہتے ہیں انجرا. ہاں یس. تو وہ انجرا کو بیسکلی آپ پیٹا کی طرح اس کو نا رول اپ کر کے, وہ ہمارے فارم میں آپ سمجھے بہت بڑی سی چپاتی ہے وہ, اور اس کو پھر اس پہ پھر ڈفرنٹ, جیسے اس میں آپ رائس بھی ڈالیں, سالن بھی ڈالیں, you put everything together. They eat a lot of dal which is very similar to how we make it, right? Because ہم جیسے بات کر رہے تھے ایتھوپیا کی, تو ایتھوپیا از آلسو این ایگرو بیسڈ کنٹری. Oh yeah, agro based. Okay. تو ان کی اپنا مین فوکس ایگریکلچر ہی ہے. Do they cultivate a lot of lentils? They do. تو ہم لوگ ایتھوپیا سے منگاتے ہیں, کس سے منگاتے ہیں؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان ایتھوپیا کے ٹریڈ فگرز دیکھیں گے تو دے آر انڈر 100 million. That's it. تو ہماری دال کہاں سے آتی ہے؟ اور ایکچولی بات یہ ہے, دال تو ہم ڈفرینٹ, ہم کینیا سے کافی دال امپورٹ کرتے ہیں, اور ہم اگاتے نہیں ہیں نا. ہم اگاتے نہیں ہیں, ہم کرتے ہیں لیکن اب بہت اسمال اسکیل پہ, مطلب دیٹس نیگلیجبل. اب پرابلم کیا آتی ہے ساتھ؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ نے جیسے مینشن کیا ایتھوپین کافی, اٹس ویری فیمس, لیکن ڈائریکٹ ٹریڈ نہیں ہے. ہم تھرو کینیا امپورٹ کرتے ہیں, تھرو میرا دوست ہے وہ تھرو دبئی امپورٹ کرتا ہے. ہاں بالکل. پرابلم کیا ہے ایگزیکٹلی؟ پرابلم یہ ہے کہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے. آج سے 2 سال پہلے تک پاکستان میں ایتھوپین ایمبیسی بھی نہیں تھی. اب 2 سال پہلے پاکستان میں ایمبیسی کھل گئی ہے. لاسٹ ایئر ہم ڈیلیگیشن لے کے گئے. آپ کبھی بھی کسی ایسے بندے کے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں, جس سے آپ کا ٹرسٹ نہیں ہے. رائٹ. یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم ٹرسٹ لیول کا آتا تھا. اور دین اگین ہمارا پرسیپشن ان کے بارے میں اور ان کا پرسیپشن ہمارے بارے میں. آپ کو میں اگر کہوں کہ کسی کو لیونگ دیز 2 years behind کہ یار ایڈوانس پیمنٹ بھیج دو, تو آپ ڈرو گے یار ایسا نہ ہو میرے پیسے کھا جائے. سملر از دا سچویشن ود دیم. وہ بھی اگر آپ سے کچھ خرید رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے ایڈوانس پیسے نہیں بھیجو. تو وہاں پرابلم کیا آتی ہے کہ ٹرسٹ جہاں نہیں ہوتا وہاں پہ بزنس نہیں ہو سکتا. تو ہم نے الحمدللہ پچھلے 2 سال میں ایک بہت بڑا کام یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ پہ کام کیا ہے. ہم نے ایک یہ جو بیریئر ہے نا, جو مائنڈ بلاکر ہے, اس کو چینج کیا. اب یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا, میں آپ کو تھوڑا سا I'll run you through what we have done in the last 1.5 years and what we have achieved. کیونکہ خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ الحمدللہ جب آپ ریزلٹس دیکھتے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ that's what my next question was. Please do. تو how we started last year in November after the floods. Was it in November? You took the delegation. We took the delegation last year in March. Okay. So this is, I'm talking about 2022 November. Okay. Was the first step from the Ethiopian government. جب انہوں نے ہمارے یہاں جب سندھ میں فلڈ آیا تو they had sent out some goods for the factories, some tents اور یہ وہ. بہت چھوٹا ایفرٹ تھا شاید ایز کمپیئر ٹو باقی کنٹریز, بہت چھوٹی سی تھی, بٹ دیٹ واز دا فرسٹ اسٹیپ ٹیکن بائی دیم. اینڈ دی ایمبیسڈر فرام اسلام آباد کیم. ہم گئے یہاں پہ ایک ٹینٹ سٹی بنایا ہوا تھا گورنمنٹ نے ملیر کے پاس, اگر آپ کو پتا ہو تو. پھر ہم وہاں گئے, وہاں جا کے ہی ہمسیلف میٹ ود دی افیکٹیز. انہوں نے دیکھا کہ کون لوگ ہیں, کیا کام کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے. تو اس سے ایک بہت زیادہ ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ملک کا پرسیپشن کیا ہے آپ کے بارے میں, اور ایک ملک آپ کے ساتھ ایک دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے. سو دیٹ واز دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز اٹ. اس کے بعد پھر ہم نے اپنا پہلا ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا ایتھوپیا کے ساتھ. پاکستان ایتھوپیا کے سفارتی تعلقات, ڈپلومیٹک ریلیشنز are since 1958. That was the first time when the embassy of Pakistan had opened in Ethiopia. So how long has the Pakistani embassy been there?
since 1958. वाओ. बट देन वो बीच में बंद हो गई, फिर दोबारा खुल गई, मगर वो रिलेशन शायद उस तरह से एक्सपेडाइट नहीं हुए थे. खैर हम पहले ये एक हुआ, टेंट सिटी हुआ, उसके बाद फिर लोगों को अवेयरनेस देने के लिए वी वेंट चेंबर टू चेंबर. हमने पाकिस्तान के कोई 12 से 13 चेंबर ऑफ कॉमर्सेस जो हैं, इसमें कराची आता है, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यू नेम इट. Right. So went door to door telling people that भाई ये एक मुल्क है जो आपसे दोस्ती करना चाहता है, जो चाहता है कि आपके साथ ताल्लुकात बेहतर हो, कारोबार हो. उनके लिए भी देखें, यहाँ पे ना एक टू वे बेनिफिट है. इथियोपिया भी एक ऐसा मुल्क है जो कि इम्पोर्ट बेस्ड है, और बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, इथियोपिया इंपोर्ट करता है, और इथियोपिया एक्सपोर्ट करता है, आप इंपोर्ट करते हैं. मतलब कि बायलैटरल ट्रेड के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मैं आपको फिंगर टिप्स पे ऐसे प्रोडक्ट्स बता सकता हूँ जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना. जो फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल सेक्टर है आपका, पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह इन द लास्ट 20 years हैज़ डेवलप्ड रियली वेल. Very well. Yes. तो अब ये आपका एक एज है. मतलब जो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है हमेशा से कि एक कंपैरेटिव एज इंसान को देखना चाहिए. तो मैं अगर ये कहूँ कि मैं कॉफ़ी इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करूँगा तो मैं कभी भी उस एज पे नहीं खड़ा हो सकता. बट यस, फार्मास्यूटिकल इज आवर एज, राइस इज आवर एज. मतलब ये तो हम पूरी दुनिया को, टेक्सटाइल इज आवर एज, सर्जिकल इक्विपमेंट इज आवर एज. ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिस पे हम एक कंपैरेटिव एज के साथ खड़े हैं, और हम आज एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें ये पता है कि हम दुनिया में कंपैरेटिव हैं, हम अपने नेबरिंग कंट्री से कम्पीट कर सकते हैं. सिमिलरली हम पाकिस्तान एडिबल ऑयल का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है, सोया बीन्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इथियोपिया है. यस, और नॉन GMO सीड्स हैं. तो इट इज़ समथिंग दैट इज़ द नीड ऑफ टाइम. अब क्या इशू है, कॉफ़ी हो गई. हाँ, वी आर अ ट्री ड्रिंकिंग नेशन. हमारे यहाँ चाय, हर बंदा दिन में 3 चाय तो पीता ही पीता है. तो वो क्या है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आप वाया केन्या इंपोर्ट कर रहे हैं, श्रीलंका से इंपोर्ट कर रहे हैं. डायरेक्ट ट्रेड नहीं है. I mean, I hardly believe कि पाकिस्तान में शायद $50-60 मिलियन से ज़्यादा की तो इंपोर्ट होती भी नहीं होगी कॉफ़ी. नहीं, कॉफ़ी तो अभी पाकिस्तान पीते ही नहीं है ना. लेकिन is there, so I mean this is a coffee question, this is an Ethiopia question, but is there like B and C qualities in coffee also? Yes, there are. तो वही अगर C quality इंपोर्ट करके फ्लड कर दे मार्केट में. एक्चुअली आपको ज़रूरत ही नहीं है ना फ्लड करने की. आप ये देखो कि कॉफ़ी एक वो मार्केट है कि एक तो होता है कि आप कॉफ़ी बीन्स इंपोर्ट कर रहे हो, ग्रीन बीन्स इंपोर्ट कर रहे हो, रोस्टेड बीन्स इंपोर्ट कर रहे हो. फिर है इसकी फर्दर वैल्यू एडिशन. स्टारबक्स अपनी मेजर कॉफ़ी इथियोपिया से इंपोर्ट करता है. आपको ये पता है कि आपके पास सोर्स अच्छी है. अब आप साथ ये देखो कि इन द रीसेंट टाइम्स कितने फॉर्म्स आ गए हैं कॉफ़ी के, पॉड्स आ गए हैं. इसके साथ साथ अभी जैसे नेस्कैफे आता है, 3-in-1 आ गया. Those are all premium products ना. तो अब आपको ये चाहिए कि अगर आपको अगर एक सस्ती चीज़ मिल रही है, आप उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करो, क्योंकि इथियोपिया की इंडस्ट्री बहुत पीछे है अभी. एटलीस्ट 20 years behind us. So they're looking for say agro processing industries like मैं आपको अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो इथियोपिया सोया बीन्स प्रोड्यूस करता है और सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट करता है. Does it ring a bell? आई थिंक ये मुझे इससे नहीं याद आ रहा है, हम मस्टर्ड प्रोड्यूस करते हैं और मस्टर्ड हम खरीदते हैं अमेरिकन गार्डन का. तो वो वाली कहानी याद आ रही है. लेकिन यहाँ पे तो ये है कि ये तो मैसेज की बात है ना. अगर ऑयल तो सबने इस्तेमाल करना है, खाना तो सबने खाना है, तो अगर आप सोया बीन्स इंपोर्ट करके सिर्फ उसको प्रोसेस करके ऑयल री एक्सपोर्ट कर दें उसी मुल्क को, वो भी पोटेंशियल है. मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके पास पूरी दुनिया खुली हुई है. वहाँ पे इंडस्ट्री ना ही लगाएं भाई, यहाँ से प्रोड्यूस करके वहाँ से आप इंपोर्ट करें, प्रोसेस करें, री एक्सपोर्ट कर दें. फिर उनके अपनी इंडस्ट्रीज के लिए वो बड़े इंसेंटिव्स देते हैं. जैसे कि वो ये कहते हैं कि आपको टैक्स हॉलीडे 10 years की. फॉर व्हाट, फॉर व्हिच इंडस्ट्री? फॉर ऑल इंडस्ट्रीज. And do they provide electricity, water, gas, everything? Their electricity cost is 0.03 cents. How much is it in Pakistan? 6 रुपए. नहीं हमारी क्या कॉस्ट है? About 60 rupees, including tax. 1/10. Yes. लेबर कॉस्ट पे आ जाएं. हाँ. About एवरेज चले $100 लगा ले. $100 भी खैर हाँ ठीक है, चले $100 ले लें. मैं शहर में आपको लेबर 30 उनकी है $30. किडिंग. क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो है, सस्ती लेबर है. शहर में कह रहा हूँ, शहर में $30 मिल जाएगी. शहर में $30. ओके, एंड देन और अब आप ये देखें, सस्ती लेबर मिल गई आपको, सस्ती बिजली मिल गई आपको. वहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल ज़्यादा तो नहीं है? आपको इंपोर्ट ड्यूटी फ्री है वहाँ पे.
ہیں اگر آپ ری ایکسپورٹ کے لیے کر رہے ہیں تو اٹ از ڈیوٹی فری. تو دبئی سے منگا لوں گا. ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھو نا پرابلم ہمارے یہاں کیا ہے ساتھ, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا بھیڑ چال کا حساب ہے. اور اس پہ ایکسپورٹ کی ڈیوٹی؟ کوئی ایکسپورٹ کی ڈیوٹی نہیں ہے. یو جسٹ برنگ ان your raw materials, you process and you re-export. There is no duty. تو جیسے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہوتے ہیں جی, ان کے وہاں پہ ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ انہوں نے کچھ بزنس پارکس بنائے ہوئے ہیں, کچھ انڈسٹریل پارکس, جدھر وہ آپ کو شیڈ بنا کے بجلی لا کے دیتے ہیں. یو جسٹ کم ان پلگ اینڈ پلے. آپ کو کوئی شیڈ نہیں بنانا, آپ کو کوئی زمین نہیں خریدنی. ہمارے یہاں والا حال نہیں ہے کہ پہلے آپ زمین خریدیں, پھر اپنی کنسٹرکشن کریں, پھر آپ اپنی بجلی لے کر آئیں اور بجلی کے پیسے دیں, یا آپ اپنی بجلی بنانے کے لیے اپنے جنریٹرز لگائیں. اب بات یہ ہے کہ ہم ایز اب اگر ہم پریکٹیکلی بات کریں, how reliable are they though? they give 100% ownership. They have an agreement with the UN where they cannot stop the repatriation of profits. So because ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ if they want to compete they have to get foreign investment. Okay. اور وہ foreign investment کے لیے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں. تو وہ بھی ایک ایتھوپیا میں بھی ایک کافی ہماری اور ان کی کرنسی کے بارے میں آ جاتے ہیں. 1 روپی ایتھوپین کرنسی از بیر. تو 1 پاکستانی روپی 4 پاکستانی روپیز از اکول ٹو 1 ایتھوپین بیر. تو 4 to 5 times آپ کی کرنسی کی ہے. آئی تھنک کہ یہ ایک بڑا آپ کو نا ایک ہولسٹک اس سے نظر آتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ساتھ پریکٹیکلی کیا کیا مطلب یہ تو ایک ہو گیا کہ گراؤنڈ کیا ہے, کیا نہیں ہے, کیا ہو رہا ہے. ایک آخری کوشچن ہے لیکن میرا اس سے پہلے کہ on technology needs, what's the technology penetration in Ethiopia? Very good question. They are like Pakistan has about an 80% or 80% smartphone adoption. تو 80% population کے پاس اسمارٹ فون ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں. وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہ آئی تھنک ہم سے 10 سال پیچھے ہیں ابھی, جہاں پہ وہ اسمارٹ فون اڈاپٹیشن شروع ہو رہی ہے. اوکے سو اٹس سلو. اور اب وہ کیونکہ ایک لو انکم ہے, لو انکم کنٹری ہے, میجورٹی پاپولیشن سٹیز میں نہیں ہے, وہاں پہ اس ٹیکنالوجی اسپیشلی فن ٹیک کے لیے بہت بڑا گیپ ہے. دے ہیو ریئلائزڈ دس. دی گورنمنٹ از گیونگ ویری گڈ انسینٹیوز فار اسٹارٹ اپس. جہاں ہم نے بات کی, میں ابھی آپ سے کہتا پریکٹیکلی آتے ہیں, تو یہ ہے اصل بات پریکٹیکلی کہ وہ اسٹارٹ اپس ہمارے وہ ورکنگ ان فن ٹیک, وہ ورکنگ ان ایگرو ٹیک, وہ ورکنگ ان ہیلتھ ٹیک, ان سب کو آگے آنا چاہیے اس وقت. کیونکہ ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم سب سے پہلے سوچتے ہیں یار میں اپنا ہی پروڈکٹ امریکہ جا کے بیچوں گا, یا میں اپنا پروڈکٹ یورپ بیچوں گا. یورپ امریکہ میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اٹس اے ویری کمپیریٹیو مارکیٹ. ہینس وہاں پہ مشکل ہے. یہ افریقن مارکیٹس وہ ہیں. بائی دا وے وین وی ٹاک اباؤٹ افریقہ وی ٹاکنگ اباؤٹ 1.4 بلین پاپولیشن. تو ایتھوپیا تو 13 ملین کی پاپولیشن ہے نا, 130 ملین کی. بٹ جب آپ ایتھوپیا سے پورے افریقہ کو کنیکٹ کر رہے ہیں, ایتھوپیا کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایتھوپین ایئر لائنس ڈائریکٹ فلائی کر رہی ہے کراچی سے. Yes, that was so exciting. And I've heard very good things about it. Yes, from Karachi to Addis Ababa, it's a 4-hour 20-minute flight. Very cheap flights. Yes, very cheap flights and very well connected. آپ ہفتے میں 4 دن فلائٹ ہے آپ کی. جیسے آپ کراچی سے دبئی جاتے ہیں, آپ کراچی سے اسلام آباد جاتے ہیں, آپ کراچی سے اڈیس ابابا جا کے اپنا ایتھوپیا کام کر سکتے ہیں. پلس پورا افریقہ کنیکٹڈ ہے آپ سے. پہلے میں آج سے 2 سال پہلے ساؤتھ افریقہ گیا تو مجھے 36 گھنٹے لگے. ٹوک می 36 hours to get to South Africa. لاسٹ ایئر میرے ابو گئے تو it took him 13 hours. So you see, you're saving up a lot of time. Exactly. And like I remember I went from Sri Lanka, no, from London to Singapore. So I had to come all the way down and then you go all the way up. اور اگر امریکہ جانا ہے تو پہلے آپ 2 گھنٹے ادھر جائیں پھر رکیں پھر جائیں. شری لنکا جانا ہے تو 2 گھنٹے ادھر جائیں پھر ادھر جائیں. کیونکہ ہمارے یہاں تو دبئی ہے نا ساری, ہمارے یہاں سے تو سب ایئر لائنس بھاگ گئی ہیں. اب یہ ایتھوپین ایئر لائن کی فرسٹ فلائٹ تھی لاسٹ ایئر 2023 میں. Is it only Karachi or is Lahore? It's only Karachi as of now, but they're expanding. Oh. یار لاہور سے ایج چاہیے. ابھی تو ہے ہمارے پاس. پر یہ ہے کہ اب آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ فلائٹس فل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بزنس نہیں مل رہا. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی, ہمارا نا ڈائسپورا بھی بہت اچھا ہے, پلس کلچرل ایکسچینج بہت اچھا ہے. یو ول ناٹ بلیو اٹ کہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں ایتھوپیا میں جو پاکستان سے بڑھ کے گئے ہیں. تو آپ کا یہ ایک وہ ملک ہے جو آپ کو عزت دیتا ہے.
جو آپ کے پروڈکٹس کے لیے بہت اچھی مارکیٹ ہے. وہ کیوں اچھی مارکیٹ ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا. Yes, that was what we were discussing about. Please do. I think there's so much to talk about and the time is very less. yes. But I would try کہ جہاں جو maximum جو کچھ چیزیں بعد میں we'll do another podcast. But like businesses like yesterday, what kind of an edge can they have? اچھا میں تھوڑا سا let me give you a background of کیا پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ یہاں سے بیچ سکتے ہیں اور کیا پروڈکٹس ہیں جو آپ امپورٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس ٹرانزیکشن کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کیا کیا. تو لاسٹ ایئر ہم اپنا پہلا ٹریڈ ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے پاکستان سے ادیسہ بابا. 5 دن کا ڈیلیگیشن تھا. اٹ واز سبسڈائزڈ بائی دی ایتھوپین گورنمنٹ. تو ہم نے 4 لاکھ روپے لیے تھے. ہم سے مراد یہ ہے کہ ایتھوپین ایمبیسی کے تھرو یہ سارا ارینج تھا جس میں رہنا کھانا پینا ہوٹل ٹکٹس سب کچھ شامل تھا. یہاں تک ہوا کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں وہ میرے ساتھ گئے ہوئے تھے. تو واپسی میں وہ مجھے کہنے لگا کہ یار یہ $100 کا نوٹ میں لے کر آیا تھا ایسے ہی واپس لے کے جا رہا. تو کین یو امیجن کہ اور کچھ خرچہ نہیں ہوا. پلس ساتھ ہمیں وہاں پہ جس طرح کا ویلکم ہوا جب ہم ایئرپورٹ پہ لینڈ کرے رات کے کوئی 3 بج رہے تھے تو ان کا جو اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرز ہے وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا تھا ہمیں لینے کے لیے. اور ہم کوئی گورنمنٹ آفیشلز نہیں تھے پاکستانی, ہم تو پرائیویٹ بزنس مین تھے. تو ان کا ایک جیسٹر پتہ چلا کہ وہ کیا وہ ہے. خیر وہ پہلا دن تھا, ہم ہوٹل گئے. اگلے دن صبح ان کا جو ڈیپٹی پرائم منسٹر تھا اس نے ایک سیشن کنڈکٹ کیا ہوا تھا. تو ہی ہمسیلف کیم آن اسٹیج. اس نے کہا کہ یار آئی ویلکم آل پاکستانیز اور ہم انسینٹیوز دیتے ہیں یہ یہاں تک کہ ان کی جو ایتھوپین فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ہے جو کہ فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کو رجسٹر کرتی ہے تو ان سے بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا 8 سے 10 مہینے کا پروسیس ہے, مگر ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے مجھے انسٹرکٹ کیا ہے کہ صرف پاکستانی کمپنیز کے لیے ہم 3 مہینے میں یہ پروسیس کریں گے, صرف پاکستانی کمپنیز کے لیے, کیونکہ آپ کا اتنا بڑا ڈیلیگیشن پاکستان سے آیا ہے اینڈ وی اپریشیٹ دیٹ. اور اس کے لیے ہم آؤٹ آف دا وے جائیں گے, آپ کی اسپیشل انسپیکشنز بھی کرائیں گے کہ آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 10 مہینے سے 3 مہینے پہ لے. اس کے علاوہ پھر ہماری میٹنگ ہوئی ایتھوپین ایئر لائنس والوں سے اور اس کے کوئی 3 مہینے بعد ایتھوپین ایئر لائنس فلائی کرنا شروع ہو گئی پاکستان. That's awesome. اس وقت آپ کیسے گئے تھے؟ ہم گئے تھے وائے دبئی. اوکے یس, اس بار ڈائریکٹ جائیں گے. اس بار ڈائریکٹ جائیں گے. اب ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ 26 مئی کو 5 دن کے لیے 26 to 31. یہ بھی سبسڈائز ٹرپ ہے اور اس میں ہمارے پاس لمیٹڈ سیٹس ہیں. تو اس دفعہ ہیں 3.5 لاکھ روپے چارجز. اس میں ہوٹل شامل ہے, ویزا شامل ہے, ٹکٹ شامل ہیں. لیٹ می مینشن کہ لاسٹ ایئر جب ہم گئے تو ہمیں انہوں نے اسٹیٹ پروٹوکول دیا ہوا تھا. ساری ٹرانسپورٹیشن آگے پیچھے ہمارے انہوں نے پولیس کی گاڑیاں دی ہوئی تھیں. ہم جاتے تھے تو روڈ بلاک کر دیتے تھے ہمارے لیے, یہاں تک کہ کبھی ٹریفک ہوتا تھا تو وہ روڈ بلاک کر کے ہمیں رانگ وے لے کے جاتے تھے. تو ساتھ عزت فیل ہو رہی تھی. ہم یہاں دیکھتے ہیں نا کہ ہاں سعودی ڈیلیگیشن آئے ہوئے ہے یا ایرانی ڈیلیگیشن آئے ہوئے ہے تو ان کو عزت مل رہی ہے. تو ایک ملک ہے جہاں ہمیں بھی عزت ملتی ہے اور اچھا لگا وہاں پہ جب آپ ہم کیونکہ B2B میٹنگز ہوئیں, پھر ہماری کافی ساری جو لوکل بزنس تھے وہ تھے. پھر پاکستان ایمبیسی میں ہمارا ایک ڈنر ہوا تو جتنا پاکستانی ڈائسپورا بیسڈ ان ایتھوپیا ہے وہ آیا. اس نے پروز اینڈ کونس بتائے کام کرنے کے. دے ور آلسو ویری ہیلپ فل اور الحمدللہ بڑا سکسیزفل ڈیلیگیشن تھا کیونکہ اس کے بعد اباؤٹ آئی تھنک 30 to 40% آف دا پیپل فرام دا ڈیلیگیشن ہیو اسٹارٹڈ ڈوئنگ بزنس ون وے اور دی ادر. کوئی امپورٹ کر رہا ہے, کچھ ایکسپورٹ کر رہا ہے. اچھا اب کیا جا سکتا ہے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کچھ انفارمیشن کنوے ہونی چاہیے یہ والی کہ اف دے آر انٹرسٹڈ ان ایتھوپیا سو واٹ از اٹ دیٹ دے کین ڈو. پاکستان میں پہلے میں بات کرتا ہوں کیا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ تو ایکسپورٹ کرنا ہے, ہمارے ملک کو اس وقت ایکسپورٹ کی ضرورت ہے. تو ہم جو ہے وہ پاکستان سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, رائس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, سرجیکل اکوپمنٹس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کنفیکشنری کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. دین وی کم آن ٹو دی لیس ٹریڈیشنل پروڈکٹس. فار ایگزامپل اسکن کیئر ہے, کاسمیٹکس ہیں. یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ ویسٹرن کنٹریز میں شاید نہیں ایکسپورٹ کر سکتے, وہاں سے تو آپ امپورٹ کرتے ہیں. آپ کی پروڈکٹ جو پاکستانی مارکیٹ میں چلتی ہیں جو کہ ویسٹرن پروڈکٹس کے لیے ویسٹرن کنٹریز کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتی ہیں. مطلب شیمپو صابن اگر میں بنا رہا ہوں, ڈش واشر بنا رہا ہوں تو یہ میں ایتھوپیا میں بیچ سکتے ہیں کیونکہ وہ رائٹ مارکیٹ ہے. سو مچ سو کہ اگر آپ شاور جیلز بنا رہے ہیں, ہینڈ سوز بنا رہے ہیں, یہ پاکستان ایکسپورٹ نہیں کرتا مگر وہ ایک مارکیٹ ہے جہاں ایکسپورٹ کر سکتا ہے. Okay, what if someone who is aware of these industry, who is a distributor and wants to do this, but currently is not able to or cannot afford to go,
through this delegation. Is there some sort of a chamber that you can connect them to, or they can get connected to, or get connected to you, through which you can connect them to a business or some other organization that can help them with connections? That's a very good question. We are signing some MOUs with their local chambers, जिसके through communication बहुत easy हो जाएगी. We will have monthly and then eventually weekly meetings, B2B meetings conduct होंगी. हमारी पाकिस्तान एम्बेसी जो है इथियोपिया में, वहाँ वो भी बहुत एक्टिव रोल प्ले करती है इसमें, और अभी मैं उनसे मिल भी रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ, और आई एम होपिंग कि वो भी हमें इसमें पूरा फैसिलिटेट करेंगे, जिसमें हम यहाँ से लोगों को वहाँ कनेक्ट कराएंगे. साथ व्हाट रोल वी कैन प्ले कि हम कनेक्ट कराएं. हमें ये पता है कि यार वहाँ पे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपके पास प्रोडक्ट है, अगर आप एक दफ़ा कनेक्ट हो जाते हो, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू. जाहिर सी बात है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं सबको बोलता हूँ कि यार हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते. हम चाहते हैं हम एक ईमेल भेजें और उसके रिप्लाई में ना वो हमें पैसे भेज दे और हमारा प्रोडक्ट चला जाए, मगर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है. क्योंकि जब आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, और स्पेशली ऐसे लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में ट्रांजैक्शंस आर नॉट वेरी ईजी, बट डेफिनेटली दैट्स वेयर द मार्जिन्स आर. तो हम जो भी कारोबारी है, whoever is doing business, वो तो एंड ऑफ द डे क्या देख रहे हैं. जैसे मैंने आपसे कहा कि यार अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप मुल्क का तो फ़ायदा हो रहा है, मगर आप अपना फ़ायदा भी देखोगे, एंड इवेंचुअली बहुत फ़ायदा है. अच्छा, मैं आपको कंटिन्यू करूँ कि मैंने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स बता दिए क्या है. अब आप इम्पोर्ट क्या कर सकते हैं? हम कलौंजी इम्पोर्ट कर सकते हैं, हम सोयाबीन्स इम्पोर्ट कर सकते हैं, हम कॉफ़ी इम्पोर्ट कर सकते हैं, हम टी इम्पोर्ट कर सकते हैं. इसके अलावा They produce tea also? They produce tea also, yes. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जैसे they export gold. I don't know how much gold we can import, but yes, if anyone is looking into that, तो वो भी एक ऑप्शन है. जो बहुत बड़ा गैप है वो है प्रोसेसिंग प्लांट्स में. अगर आपकी कोई भी एक्सपर्टीज़ है लोकली, छोटी से छोटी इंडस्ट्री में भी, तो दिस इज़ द राइट मार्केट. एक तो होता है ना कि आपको यार आई एम टॉकिंग अबाउट $1 million इन्वेस्टमेंट, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे आप चीज़ें देखें. फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि एग्रो प्रोसेसिंग में आपकी एक्सपर्टीज़ कहाँ है, और आप उस प्रोडक्ट पर फोकस करें. आपने जैसे अब वहाँ पे राइस ग्रो होना शुरू हो गई है, लेकिन उनको राइस मिलिंग नहीं आती अभी. तो अगर यहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज़ है, राइस मिल्स आर आई थिंक वन ऑफ द वेरी बेसिक वंस, तो उसके लिए आपको कोई बहुत स्किल नहीं चाहिए, बट इसकी वहाँ पे डिमांड है अभी. ये गैप है, मार्केट गैप, जो कि ओवर टाइम चेंज होता रहेगा. शायद आज है, एक साल बाद ये गैप नहीं रहेगा. तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि अपने अपने सेक्टर्स में सब ने खुद ही गैप को ढूंढना है. सबसे पहली बात यह है कि अपना परसेप्शन चेंज करें और इस इम्प्रेशन से बाहर निकलें कि यार हमें ना अफ्रीका एक्सपोर्ट नहीं करना. अफ्रीका इज़ द फ्यूचर. 1/4 of the world's population will be in Africa in the next 20 years. और आपको इस वक्त पाकिस्तान को मैं बड़ा इंसिस्ट करता हूँ ये सबसे कि पाकिस्तान को ज़रूरत है एक्सपोर्ट्स की, और यहाँ से बाहर निकलें, कोशिश करें कुछ ना कुछ एफर्ट करके. अगर हम सब साथ में और आप भी, अगर वो कहते हैं ना कतरा कतरा समंदर बनता है, तो हम अगर अपना एफर्ट थोड़ा थोड़ा भी सब डालेंगे तो इवेंचुअली ये मुल्क निकलेगा इससे बाहर. और ये मुल्क है किसका? हमारा. आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, योर आइडेंटिटी विल ऑलवेज बी द सेम. आप कितनी भी अंग्रेज़ी बोल लें, आप कौन सा भी पासपोर्ट ले लें, मगर आपकी पहचान तो पाकिस्तान ही है. ऐसे ही. और हमें, मैं ये समझता हूँ कि एज अ पाकिस्तानी इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि हमें इस मुल्क ने इतना कुछ दिया है, और हम तो वापस भी जो मुल्क को दे रहे हैं वो पहले खुद ले रहे हैं, फिर मुल्क को दे रहे हैं. और यहाँ पे जो आना चाहे हमारे डेलीगेशन में, ये एक गवर्नमेंट सब्सिडाइज डेलीगेशन है, वी हैव लिमिटेड सीट्स, but if anyone from the IT sector is also interested, I think it's a very good opportunity. How do they contact? I'll share the details with you and then you can share them on your page. Yeah. They have to contact the embassy and then उनका पूरा एक staff है who's doing the registration and everything. इसका एक बहुत important part और भी है, वो ये है कि हम जाके, लोगों का सवाल ये होता है कि यार वहाँ जाके होगा क्या. तो पहले 2 दिन जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग एग्जीबिशन है. इट्स एन ऑल अफ्रीका टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग एग्जीबिशन, जिसमें सिर्फ इथियोपिया से नहीं, नेबरिंग कंट्रीज से भी, तंजानिया, केनिया, नाइजीरिया से लोग आए हुए होंगे. दे विल बी एग्जिबिटिंग. वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू मीट, नेटवर्क. यू आर अ वेरी आई थिंक फैन प्रो ऑफ नेटवर्किंग. I love networking. तो ये आई थिंक दिस वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. ज़ाहिर जब आप नेटवर्क करते हैं तो सेकंड फेज में
بزنس خود بخود لنک اپ ہو گپ جاتا شپ ہے. شروع ہوگی, پرابلم شیئر کریں گے تو ہی تو دھندا ہوگا نا. تو بالکل صحیح بات ہے. تو 2 دن تو یہ ہے. اس کے بعد 3 دن میں سے جو ہے وہ 1 دن جو ہے وہ ان کے انڈسٹریل پارک وزٹس ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہے جیسے لوگ جو کنسلٹنگ کرتے ہیں یا جو کہ کنسٹرکشن فیلڈ میں ہیں, تو دے آر آلسو لوکنگ فار کنسلٹنٹس, کیونکہ وہ اس کو کہتے ہیں ابھی کہ دے آر بلڈنگ ایتھوپیا. تو ان کی ابھی جو کنسٹرکشن ہے وہ ہر روڈ پہ نا آپ کو 3 بلڈنگس انڈر کنسٹرکشن نظر آئیں گی. دیٹس دا پیس آف دیئر ورک. پیسہ بھی آ رہا ہے تو فلو بھی چل رہا ہے. ویری ایکسائٹنگ. مجھ سے کسی نے بڑا اچھا سوال کیا ایک کچھ دن پہلے. اس نے کہا کہ تو آپ کو اگلے 10 سال میں ایتھوپیا کہاں نظر آتا ہے؟ یا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دا وے دے آر موونگ, مجھے نہیں لگتا. بائی دا وے ان کی جو گروتھ ریٹ ہے, جی ڈی پی گروتھ ریٹ فرام دا لاسٹ 10 ایئرس ڈبل ڈیجٹ میں. تو گیون دیٹ اگر یہ کنٹینیو ہوتا ہے اگلے 10 سال تو وہ یو کین امیجن کہ وہ ملک کہاں سے کہاں نکل جائے گا. اس کی جس کے پاس ریسورسز ہوں, جس کے پاس اچھی لیڈرشپ ہو, وہ ڈیفینیٹلی آگے بڑھے گا. ون لاسٹ تھنگ ساتھ ویری امپورٹنٹ میں جو آپ کو بتاؤں گا, پرائم منسٹر آف ایتھوپیا نے ایک پروگرام لانچ کیا جس کالڈ دی گرین لیگیسی. ہم سسٹینیبلٹی کی بات کر رہے تھے تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ مینشن. واٹ دے آر ڈوئنگ, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے 2.3 بلین سیڈلنگس پلانٹ کیے ہیں. اور دیر آئیڈیا از, ایک تو آپ کاربن ایمیشنس پہ کام کر رہے ہیں, سیکنڈلی دے آر پلانٹنگ فروٹ ٹریز. تو جو انہوں نے فروٹ ٹریز پلانٹ کیے تھے, دے اسٹارٹ گیونگ فروٹس اینڈ دے ہیو اسٹارٹڈ ایکسپورٹنگ فروٹس. دیٹس آسم. تو یو سی ہاؤ اٹ ورکس. اگر آپ نے اسٹارٹ کیا بڑے چھوٹے سائیکل سے, آپ نے اگر روڈ کے کونے میں پھل لگایا ہے تو وہ پھل اگر چلو کوئی کھا بھی لے تو بھی کوئی بات نہیں, مگر اگر نہیں بھی کھاتا تو آپ کی اکانومی بھی چلے گی اس سے. تو دیز آر سم ویری بیسک انیشیٹیوز دیٹ آئی تھنک ہیو ٹو بی ٹیکن بائی اس ایز انڈیویجولس. ہم اگر اپنے گھروں کے باہر بھی سب 2-2 4-4 درخت لگا لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ایک تو جو اس کے سائے میں بیٹھے گا آپ کو ثواب بھی ملے گا اس سے, وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, بٹ اس کے علاوہ آپ اس کی لکڑی بیچ دیں, اس سے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں. ایسا ہی. اور اگر آپ کوئی فروٹ ٹری لگا رہے ہیں تو آپ اس کا فروٹ خود کھا لیں یا اس کو بیچ دیں. سم تھنگ ویری بیسک, بٹ دی آئیڈیالوجی از کہ آپ تھنک بیونڈ. نہیں, میں پرسنلی جو میرا ہر بندہ لائف گولز بناتا ہے, one of my top goals which has been a constant for the past 3 years is that by the age of 30 I want to plant 1 billion trees. I've already planted around 50 to 100,000 trees. MashaAllah. And 1 billion per person. So it doesn't have to be in Pakistan, it can be, let's see, maybe that's what I was thinking, Ethiopia میں بھی لگا سکتے. ہمارا اس دفعہ ایک ڈیلیگیشن میں ایک پلان یہ ہے کہ ایک تو وی اسٹیبلشنگ اے پاکستان فرینڈشپ پارک اباؤٹ 100 acres جو ایتھوپین گورنمنٹ پاکستان کو دے رہی ہے فار پاکستانی انویسٹرز. دے کم دیر, دے سیٹ اپ. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی اے فل فلیج انڈسٹری. فار ایگزامپل اگر آپ نے امپورٹ کر کے افریقہ بیچنا ہے تو آپ اس کو ری پیکیج کریں وہاں پہ اینڈ دین یو کین ایکسپورٹ اٹ ٹو دی ریسٹ آف افریقہ ایز ویل. اور اس میں ایڈوانٹیج ہے ڈیوٹی کا کہ ایتھوپیا سے اگر آپ افریقن کنٹریز میں بیچ رہے ہیں کچھ تو وہ ڈیوٹی فری ایکسیس ہے. پاکستان سے بیچنے تو ڈیوٹی لگے گی. میں تو آپ کو کاروباری مائنڈ سیٹ سے بتا رہا ہوں کہ وہی سن رہا ہوں, میں تو وہی سن رہا ہوں. پیسے تو کمانے ہیں, تو پیسے کمانے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں. یہ ایک بڑی زبردست اپرچونیٹی ہے جو لوگ پھر اس کے علاوہ کیا کام کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جیسے بہت ساری چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہیں جس پہ کام کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل جیسے میں نے ابھی آپ کو سویا بینس کا بتایا کہ آئل پریسنگ یونٹس لگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ جیسے ان کی جو ڈیری سیکٹر ہے دیٹس پرفارمنگ ریئلی ویل, بٹ وہ ڈیری کی پروسیسنگ جو ہے چیز بنا سکتے ہیں آپ, اس طرح کے ملٹیپل کام ہیں وہ کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس ہیں. یو اف ڈپینڈس کہ آپ کے پاس کیا اسکل ہے. اگر آپ کے پاس ایسی اسکل ہے جس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہو اور آپ کے گھر سے بہت دور نہیں ہے. اب پہلے تو ہم بات کرتے تھے یار 20 گھنٹے دور جانا ہے تو بڑا مشکل ہے یار, میں اپنے گھر والوں کو کیسے چھوڑ کے جاؤں گا. سو ٹرو کہ افریقہ بالکل ایکسیسیبل نہیں تھا پہلے, اور کتنا بڑا فائدہ ہوگی ڈائریکٹ فلائٹس. اور اس سے یہ ہے کہ آپ صرف ایتھوپیا ٹارگیٹ نہ کریں. ایتھوپیا شوڈ بی یور بیس اینڈ وہاں سے آپ پورے افریقہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ایتھوپیا اپنی بجلی ایکسپورٹ کر رہا ہے. کین یو امیجن دے ایکسپورٹنگ الیکٹریسٹی ٹو تنزانیہ ٹو ناؤ دے آر پلاننگ ٹو ایکسپورٹ اٹ ٹو ساؤتھ افریقہ ایز ویل. Isn't that too far? They are building up their network. Oh. Also, Ethiopia is a landlocked country. Yeah. So It used Djibouti, no? yes, they use Djibouti port to import. But اس کے لیے ایک بڑی اچھی ٹرم یوز کرتے ہیں. They say we're not landlocked, we're land linked. That means that the connectivity with the port is so well that they've got direct railways, they've got very good roads.
तो वो उनके ट्रेड में इतना इफेक्ट नहीं करते. एक और सवाल बहुत ज़्यादा लोग मुझसे करते हैं कि इज़ इट सेफ? Is it? It is. It has one of the lowest crime rates in the world. हम 5 दिन थे तो मैंने किसी के हाथ में गन नहीं देखी. तो मैं अकेला घूमूंगा तो मसला नहीं है ना, कोई मसला नहीं. हम बैक पैकिंग कर लूंगा एक हफ्ते. आई थिंक बहुत लोग आते हैं और क्योंकि टूरिज्म के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं. इट्स वेरी गुड टू दे हैव मोर Is it देन cheap? इट्स वेरी चीप. मैं आपको बताया 5-star होटल कितने का होगा? आई थिंक चलो 5-star नहीं, बट एन एवरेज डिसेंट होटल आपको $30-40 में मिल जाना चाहिए. और आप ये देखें कि उसके अलावा वहाँ पे आई थिंक 10 से 12 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं. तो फॉर एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, द फर्स्ट ह्यूमन मैनकाइंड वो जो लूसी, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड इन इथियोपिया. प्लस पहली इस्लामिक हिस्ट्री भी बहुत है. पहली इस्लामिक माइग्रेशन जो हुई थी वो इथियोपिया हुई थी. वो हजरत बिलाल हबशी जो थे, ही वाज फ्रॉम इथियोपिया, जिन्होंने पहली अजान दी थी. और जो किंग नजाशी है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गो टू इथियोपिया, गो टू किंग नजाशी. वो इसीलिए कि इथियोपिया में मुसलमानों को पनाह दी गई एंड देन उनका ख्याल रखा. तो हमारी एक बड़ी इस्लामिक हिस्ट्री भी है इथियोपिया के साथ साथ. और जिसको भी हिस्ट्री का शौक़ हो या इस तरह के चीज़ें देखने का शौक़ हो, उसके लिए भी इट्स अ वेरी गुड डेस्टिनेशन. That's awesome. So, I mean, it's a wonderful opportunity for a lot of people. I mean, I know for sure I'm gonna go through Ethiopian Airlines somewhere and stop in Ethiopia. That's 100% done. But there's so much happening there. Ibrahim Bhai is available on LinkedIn. So if you are a serious person, do connect with him there. But if anyone wants general inquiries for this trip or otherwise, I mean, you'll share the details with me and I can share it forward. Definitely. If there's anything else that you missed out on or you have a question that you might want to ask Ibrahim Bhai, ask him directly and then share it with all of us, because that's what really gets more conversations going. I'd just like to add one more course. thing. We've established Pakistan-Ethiopia Business Council for the first time. Awesome. The idea is for anybody who's interested in knowing कि क्योंकि इथियोपिया से भी delegations आ रहे होते हैं, they're looking for products from here, तो वो कोई भी connect करना चाहे तो that's a very good platform. It's established under FPCCI, Federation of Pakistan. Okay, yes, that's what the event Industry. you sent. Okay. Yes. तो अगर कोई interested हो तो वो FPCCI के through Business Council को join कर सकता है. And then they will be updated. We have a WhatsApp group जिस पे कोई भी अगर delegation वहाँ से आ रहा होता है, यहाँ से जा रहा होता है, तो it's all in there. Plus कोई बहुत सारी joint venture opportunities आ रही होती हैं, तो वो सब उस platform के through communicate की जा रही होती हैं. So that's awesome. FPCCI is also very approachable. If you go on their website, everything is available, and I'm sure the links for that we will also add to this in the description. But thank you so much for your time, Ibrahim Bhai. It was a pleasure having you over on the podcast at our studio. And I know there's so much more we can talk about and so much more to talk about. We're a little less on time, and definitely we'll continue more coming time, inshallah. Inshallah. Thank you so much, Thank you sir. so much. Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, The crazy ones, the misfits, the troublemakers. every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.